اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے جو بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک روایت تو بہت مشہور ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں اچانک ایک دن انسانی شکل میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ سے سوالات کیے جن کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ صحابہ یہی سمجھتے رہے کہ اجنبی شخص کہیں دور سے آیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مجلس سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عمر تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھا جو انسانی شکل میں اللہ کے حکم سے آیا تھا۔ وہ تمہیں تمہارے دین کی بنیادی تعلیمات سے باخبر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایک شخص اچھا کھاتا پیتا اور خوشحال انسان تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس کسی سے کوئی خدمت لیتا یا مزدوری کراتا اس کا حق پورے کا پورا اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی، ان کو خوشخبریاں سنائی اور جاہلیت کے ناروا بوجھ ان کے کندھوں سے ہٹا دیے۔ گمراہی کی بیڑیاں ان کے پاؤں سے کاٹ دیں اور غلامی کی ہتکڑیوں سے ان کو نجات بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی سے مسکرا کر اور خوش اخلاقی سے بات کرو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے کام کی پوری اجرت ادا کرو۔ جس شخص کا اوپر ذکر ہوا اس نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا، پھر شام کو سب کی مزدوری ان کو ادا کر دی۔ ایک مزدور مزدوری لینے سے پہلے ہی کہیں چلا گیا اور پھر مڑ کر نہ آیا۔ اس بھلے انسان نے مزدور کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اب اس نے اس کی مزدوری کی معمولی سی رقم محفوظ کر لی کہ جب بھی حقدار آئے گا یہ رقم اسے ادا کر دی جائے گی۔ یہ بھلا انسان ہر روز سوچتا کہ اللہ کرے وہ مزدور کہیں مل جائے۔ آخر ایک روز شام کے قریب وہ اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر اس خوش اخلاق انسان نے اس کا استقبال کیا۔ مزدور نے کہا بھائی جی آج سے کئی سال قبل میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی اور پھر اپنی مزدوری لینے سے پہلے ہی میں کسی مجبوری سے چلا گیا، پھر حالات نے مجھے یہاں سے کہیں دور چلے جانے پر مجبور کر دیا، میں کوشش کے باوجود نہ آ سکا۔ آج ادھر آیا ہوں تو سوچا کہ اپنی مزدوری وصول کر لوں۔ آپ کو شاید یاد نہ رہا ہوگا مگر میں آپ سے سچ بول رہا ہوں۔ خوشحال آدمی نے کہا بھائی میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم کو کہیں دیکھا تھا، اب آپ نے بتایا ہے تو مجھے یاد آیا، میں نے تو آپ کے انتظار ہی میں اتنے سال گزار دیے۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، تو آپ آ گئے اچھا ہوا، واقعی آپ کی مزدوری میرے ذمے واجب الادا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بولا آؤ اپنی مزدوری لے لو۔ وہ مزدور کو ساتھ لے کر گھر سے نکلا۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک باڑے میں بہت سی بکریاں تھیں۔ اس نے کہا یہ سب بکریاں تمہاری ہیں۔ مزدور سمجھا کہ اس سے مذاق کیا جا رہا ہے مگر اس نے سوچا کہ یہ شخص تو بڑا سنجیدہ اور نیک انسان ہے۔ بہرحال اس نے پھر سوال کیا کہ محترم آپ میرے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں؟ جواب میں اس شخص نے کہا میاں یہ کوئی مذاق اور دل لگی نہیں، تمہاری مزدوری سے میں نے ایک بکری تمہارے نام کر دی تھی، اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور بڑھتے بڑھتے 10 سال میں یہ ریوڑ بن گیا۔ مزدور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معمولی مزدوری کی رقم دینے کی بجائے کوئی مزدور کو اتنا بڑا ریوڑ بخش دے۔ شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم سمیت
کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا، ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے ایک قریبی پہاڑ پر، جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ، اولیاء اور صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے صراط کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو نہ چلنے دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت عرصے پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ پرکھ لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار علیہ کی راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات 7 آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 3 آسمانوں پر جانے پر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اسی لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمان پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو آج سائنسدان صحابہ کے ٹوٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے۔ آیات 3 تا 5 کی تفسیر پڑھیں۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا،
نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ تھکی ماندی اور بے شک ہم نے نیچے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ تو اس قدیم قوم کی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار علیہ میں مداخلت کرتے تھے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے کرتے تھک کر اپنی بستی سے دور جا چکے تھے، کیونکہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ بعض کتب میں چرواہی کا ذکر ہے، کچھ کتب میں مجنون کا ذکر ہے اور کچھ نے لکھا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا۔ بہرحال آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے۔ وہ کسان اس قوم کا کاہن تھا، کہتا ہے آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک جانچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں پر اور زمین کی تہہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے بعد شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، تو اب صرف میں اور تم ہی بچ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ ناظرین، اسی پر آپ کالے علم کے عاملین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے کہ ایک پوری بستی ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کالے علم کی کتاب کا سرسری سا مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کیے بغیر ممکن نہ تھے۔ ہاں، جس پر کالے علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآنی آیات سے کاٹ کروانا درست ہے، جیسے قرآن حکیم فرقان حمید کی آخری 2 سورتوں کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکے۔ واللہ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو کالے علم اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔